محترم سامعین کرام، آج ہم یہاں پر کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت اور جو کچھ یہ واقعہ کربلا ہوا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نوجوان اور کربلا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ لاہور میں 1,64,00,000 لوگ رہتے ہیں 2026 کی سینسس کے مطابق، اور 1,64,00,000 لوگوں میں 45% لوگ 20 سال سے کم عمر ہیں۔ یعنی یہ جو تین بیٹھے ہوئے آگے 20 سال سے کم عمر ہوں گے تینوں، 45% لوگ 20 سال سے کم عمر ہیں۔ 100 لوگ اکٹھے ہوں گے تو 45 below 20 years ہیں۔ اور پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یوتھ بلج ہے۔ یوتھ بلج کا مطلب ہے کہ 65% لوگ وہ 30 سال سے کم عمر ہیں۔ ہماری جوان عوام ہے۔ جاپان کی عوام بوڑھی ہے۔ 100 سال کے سب سے زیادہ بابے جو ہیں وہ جاپان میں رہتے ہیں۔ ہیلتھ کنڈیشن اچھی ہو گئیں، دوائیاں، ٹیکے، ہاسپٹل، ایکوپمنٹس، تو لانجیوٹی بڑھ گئی ہے۔ اب جو جملہ بولنے لگا اس کو سمجھیے گا، لائف سپین بڑھ گیا ہے، ہیلتھ سپین نہیں بڑھا۔ کیا کہا میں نے؟ لائف سپین بڑھ گیا ہے، ہیلتھ سپین نہیں بڑھا۔ یعنی زندگی تو لمبی ہو گئی ہے لیکن صحت والی زندگی نہیں ہے وہ۔ شوگر، بلڈ پریشر، فالج۔ تو نوجوان اس کے اندر اسپرٹ بہت ہوتا ہے، رسک ٹیکنگ بہت ہوتی ہے، یہ رسک لیتا ہے۔ بڑی عمر میں جا کے بندہ ڈرتا ہے کچھ نیا کرنے سے، نوجوان رسک لیتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک لفظ ہوتا ہے ریٹائر، ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چھوڑ دو سارا کچھ، گھر بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اس ایج میں آ کے انسان اب نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، باڈی چل گئی 60 سال اس کی۔ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، اکیڈمیز، نئے نئے سبجیکٹس، اوریانی، فحاشی، یونیورسٹی کی یہ لڑکیاں، یہ لڑکے، سوشل میڈیا، موبائل، جوئے، ایپس، فلمیں، ڈرامے، گانے، اشتہار، بوتل، ون ویلنگ، گڈی، کیا ہے یہ سب جو کچھ میں نے بولا یہ نوجوان سے منسوب ہے نا، کہ ان سب چیزوں کی زد میں نوجوان آ رہا ہے۔ تو اس کی اصلاح کتنی ضروری ہوگی؟ شاید ہی کوئی باپ ہوا جو کہ اپنے بچے سے مطمئن ہوگا، شاید ہی کوئی باپ ہو جو اپنے بیٹے سے مطمئن ہے۔ تنگ ہے سارے، موبائل پکڑ کے ٹانگ اوپر کر کے، باپ آتا ہے ایسے ٹانگ اوپر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں وہ کیا بات ہے؟ ہمارے دور میں اتنی بدتمیزی نہیں تھی، قدر تھی بڑوں کی، ادب کیا جاتا تھا۔ اور یہ کہنا موبائل کیسے چھوٹے گا، یہ جھوٹ ہے۔ موبائل نہیں چھوٹ سکتا، یہ فضول بیان ہے۔ اگر میں یہ کرنے بیٹھ جاؤں نا کہ موبائل کیسے چھوٹے گا، تو نہیں چھوٹ سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ موبائل کے ذریعے اچھائی اور وہ درستگی پھیلانی ہے۔ موبائل کے ذریعے بتائیں امام حسین کا کردار کیا ہے، موبائل کے ذریعے بتائیں سیدہ پاک کی کیا حرمت ہے، کیا شان ہے۔ موبائل کے ذریعے بتائیں کربلا میں حق پہ کون تھا، ویلن کون تھا۔ موبائل میں فولڈر بنائیں جس میں بچوں کے لیے ایجوکیشن ویڈیوز ہو، ریسرچ ہو، اے آئی ہو، جاب اپرچونٹیز ہو، کامرس ہو، نئے نئے خیالات ہو، نیا کچھ ہو۔ اور ہے نہیں، ہمارے نوجوانوں کا کام نہیں ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر۔ اب یہ عامر صاحب نام ہے، عامر صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ He has done his CS from Education University. He is a qualified man. He has done his engineering in IT from Education University. Now he knows well. Go to ChatGPT and ask him about many ahadith and many accurate incidences of Karbala. You will come to know that ChatGPT is giving you wrong information. ChatGPT آپ کو غلط انفارمیشن دے رہی ہوگی۔
کیونکہ ہم نے اوپر چڑھایا ہی نہیں. بنیان مرصوص ہمارا مارکا ہوا اور کتنا شاندار مارکا ہوا. افواج پاکستان کو 1000 دفعہ سلوٹ, کروڑ دفعہ سلوٹ ہمارے CDF جناب سید عاصم منیر صاحب کو. انہوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے, راتوں رات پتہ بھی نہیں چلا دشمن کہاں گئے. وہ شاندار کام پاکستان کی فوج نے کیا کہ دنیا پوری پاکستانی فوج کو سلوٹ کر رہی ہے. وہ لوگ جو دیگر ملکوں میں جا کے ڈرتے تھے بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستان مطلب ہم بتائیں گے تو کہیں گے چور ملک ہے یہ, اور آج پوری دنیا پاکستان کو سلوٹ کر رہی ہے. یہ پیس میکر ہیں, یہ امن پھیلانے والے ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری افواج کو جن کے سینے اور ہمارے سینے ان کی دھڑکن کے ساتھ ہیں ہر طرح سے. افواج پاکستان 10 دفعہ زندہ باد, 1000 دفعہ زندہ باد. تو میں نے اسی رات کو بنیان مرصوص کے اندر سرچ کی چیٹ GPT کو, کون جیتا ہے, کون جیتا؟ وہ کہتا ہے انڈیا. میں کہ اتنا بڑا جھوٹ, دنیا پوری کو پتہ ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ہوتے ہیں انگلینڈ میں, رائل ایئر فورس جو ہے دنیا میں سب سے پہلا جنگی جہاز انگلینڈ کی ایئر فورس نے اڑایا تھا. تو رائل ایئر فورس آج بھی بہت مشہور ہے. تو ان سے پوچھا سچ سچ بتانا کون جیتا تھا. کہتا ہوں ایک رات میں سیٹلائٹیں ہلا دی ساری کی ساری, پاکستان نے تو نظر نہیں آنے دیا ان کو. تو میں نے کہا پھر چیٹ GPT کیوں بتا رہی ہے انڈیا جیتا؟ اس لیے کہ اس کو ڈیٹا غلط فیڈ کیا گیا. ایک حدیث پاک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, بڑی مشہور حدیث پاک ہے. میں اس کو سرچ کر رہا تھا چیٹ GPT پہ, غلط بتا رہی تھی اور انتہائی غلط بتا رہی تھی. میں حیران رہ گیا کہ پوری دنیا جب امام حسین کے بارے میں یہ حدیث سرچ کرے گی, آپ لوگ تو سارے کے سارے ٹوپی پہن کے داڑیاں رکھ کے پیدائشی اللہ کو ایک مانتے ہیں, نبی پاک کی ختم نبوت کے قائل اہل بیت کے لیے محبت رکھتے ہیں نا, تو بس یہاں پہ کھیلتے جاؤ, پھر 10 بندے بلاؤ, بیان ہو, ختم ہو جائے بات کہ دنیا پوری میں اسلام کا کام پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ 17 لاکھ بندہ جو اکٹھا ہوا خانہ کعبہ کے گرد اور اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, پوری دنیا کو دکھایا کہ اے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن جب وہ حج کر کے واپس امریکہ میں گیا, جنوبی افریقہ میں گیا, تو کیا ہو رہا تھا کہ ادھر ہی چونگی بھی کھیلتے رہنا ہے. سوچ بڑی کرو. یہاں پر 1000 گھروں کے بعد 2000 گھروں کے بعد کسی غیر مسلم کا گھر آتا ہوگا, اور وہاں ان ملکوں میں لاکھوں گھروں کے بعد بھی مسلمان کا گھر نہیں آتا. ان تک کون حق کی دعوت پہنچائے گا؟ انہیں کون بتائے گا اہل بیت کی شان کیا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا طریقہ ہوگا؟ کبھی سوچا ہی ہے؟ آپ لوگ پاکستان سے باہر جاتے نا, جاتے ساتھ ہی فکر کرتے اپنی جیب بھرے, اپنے گھر کو سنبھالیں, اور 4-5 رشتہ داروں کے اندر کہ یہ بندہ باہر ہوتا ہے. قادیانی کے باہر گیا تھا نا, اس نے یہ نہیں کیا. اس نے جا کے پہلا کام کیا کہ اس حکومت کو بتایا میں مظلوم ہوں, ہمیں مارتے ہیں, ہم اصل مسلمان ہم ہیں, تو ہمیں دیکھو مار رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے چیک کیا کہ یہ تو اپنا بندہ ہے. انہوں نے پھر اس کے ساتھ ساز باز کی, انہوں نے اڈے بنانے شروع کر دیے. اپنے نہیں بنے, ہر ملک میں اڈا بنا, ہر جگہ پر نمایاں بڑی بڑی جگہ ملی ان کو, کیونکہ انہوں نے باہر جا کے اپنا کام کیا, پیسہ آ گیا. اور دیکھو کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ جی بس میں, میری مسجد, یہ 4-5 لوگ مل کے کھیلا, ختم. تو آپ بگ بڑی بات کرو, تھنک بگ, بڑی بات سوچو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کس طرح چیزیں کھلتی ہیں. کس نبی کے امتی ہو, بڑے نبی کے بڑے امتی بنو. حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں مالک مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس ایسی حکومت نہ آئے. بڑی بات کی. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا ہوں. دیکھو مچھلی کا پیٹ ہے, 3 اندھیرے ہیں, مچھلی کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا. وہ مچھلی کا پیٹ ہے, اتنی بڑی مچھلی ہے بلو ویل کہ اس کے اندر 33 ہاتھی سما جائیں گے. وہاں پر بندے کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے, لیکن کیا کیا, جاتے ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا مالک میں نے وہاں نماز پڑھ دی تیری جہاں کوئی نہیں نماز پڑھے گا. بڑی بات کرو, تھنک بگ.
پھر جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد آ جاتی ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی سوچیں کرنے والی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ایسی آ جاتی ہے، اور نسل میں کیا آ جاتا ہے، وہ 5 کھجوریں کھاتے تھے صرف اور پوری دنیا کو فتح کر لیتے تھے۔ پرپز آف لائف دیکھا آپ نے؟ امام حسین کے پرپز کو دیکھیں آپ نے یہ موضوع رکھا ہے کہ نوجوان کی زندگی میں امام حسین کا کردار کیا ہے، کیا کردار نہیں ہے۔ آج نوجوان آئیڈیل کو دیکھ رہا ہے، $1 ٹریلین کے ایلن مسک کو فالو کرتا ہے کہ now I need some ideal, I need to follow someone, this is an instinct۔ تو میں نے کسی کا پیچھا کرنا ہے، کس کا پیچھا کرنا ہے؟ نوجوانوں کے کردار کی بات کرتے ہیں امام حسین کی ذات میں تو سن لو، امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کے عمل کی بات کرتے ہو تو گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے نا امام حسین نے اس دنیا کی ساری تکالیف، ساری آزمائشیں اور مصیبتیں دیکھ لی تھی، گھوڑے پہ بعد میں چڑھے۔ نوجوانوں کے اندر جو اسپرٹ آف ایوری تھنگ پیدا ہوتا ہے کربلا کے میدان سے ہوتا ہے۔ اٹس اے بگ یونیورسٹی، کربلا از ناٹ اے لینڈ، اٹس اے بگ یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی ہے بہت بڑی، کربلا ایک لیسن ہے، کربلا ایک دستگاہ ہے، کربلا ایک سلیبس ہے، کربلا ایک نصاب ہے۔ سیکھو کیا نصاب ہے، میں محبوب فرما دیجئے تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب میرے لیے ہے۔ تو اب نماز اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے یہ امام حسین سے سیکھو، قربانی اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے سیکھو، جینا مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے سیکھو امام حسین سے۔ اور آج وہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ ہو رہی تھی، خدا کا نام لو، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان پہلے ولن اور ہیرو کے درمیان کنفیوز ہوا ہوا، اس کو پتہ ہے یہ ولن کون ہے اور ہیرو کون ہے، اور تم 1364 سال پہلے کے اتنے بڑے ولن کو ہیرو بنا رہے ہو۔ شہزادے کا پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں، شہزادے تو میرے حسین ہیں، امام الانبیاء انہیں کندھے پر بٹھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، چومتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کان میں اذان نبی پاک نے دی تھی اور بائیں میں تکبیر پڑی تھی، 7 دن بعد کہا یہ میرا حسین ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، سیدہ فاطمہ کے فرزند، علی المرتضیٰ کا وارث شیر نر، یہ شہزادہ ہوتا ہے، اسے شہزادہ کہتے ہیں نا۔ وہ کہہ رہے وہ شہزادہ، وہ تو باش لوگوں کا ٹولہ تھا، گندے لڑکے نہیں کھڑے ہوتے ادھر ادھر، اس طرح کے تھے وہ، عہدہ، پیسہ، لالچ، پور دلدل میں ڈوبے ہوئے گندے قسم کے لوگ تھے، تو آگے تھے۔ جب حر نے یہ کہا تھا نا کہ میں پانی نہیں بند کر سکتا، اہل بیت پتہ نہیں کس کی بات کر رہے، تم کہہ رہے ہو پانی بند کر دوں، وہ نبی پاک نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم کہہ رہے ہو پانی بند کر دوں، میں کیسے پانی بند کروں؟ نبی پاک نے ہمیں رحمان کی پہچان دی، قرآن دیا، فرض واجب بتائے، دین دیا، سب کچھ دیا، کچھ مانگا نہیں مانگا، صرف کہا میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا تو یہ کون ہے، تم کہہ رہے پانی بند کر دیتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر کیا کہا، عمر بن سعد کو بھیجا اور کہا دیکھ رے کی تجھے میں گورنری دوں گا۔ رے واز اے ویری فرٹائل لینڈ، اٹ واز یو کین سے ویری پراسپرس لینڈ، وہ بہت ایک زرخیز اور بہت امیر کبیر قسم کا علاقہ تھا۔ کہا تجھے اسی گورنری دوں گا، تو جا 10,000 لے کر۔ تو یہ تو گیم چل رہی تھی وہاں، ہر دور میں گورنری کے پیچھے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین کا جو واقعہ ہے یہ ذات میں ولولہ، موٹیویشن، کیوریوسٹی سب کچھ بھر دیتا ہے۔ پرپز آف لائف کی بات آج نوجوان کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے مالک دین ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے اور نئی نسل تک پہنچانا ہے۔ جب بی بی زینب نے پوچھا تھا حسین رک جانا تھا، تیسرے پڑاؤ پہ آپ نے حر سے پوچھا اور اب رک گئے، پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، 100% کنفرم ہے، خون اترا ہوا ان کی آنکھوں میں۔ کہا سن لے میری بہن، رات کو نانا جان خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یزید جیسے لوگوں کا رواج نہ پڑھنے دینا، تو میرا بیٹا ہے،
یزید جیسے لوگ آ گئے نا آگے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ دین یہ نبی پاک کے دامن اقدس سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے, یہ وحی کی برکات ہے. تو یہ یزید جیسے لوگ تو تباہ کر دیں گے اس کو. یہ نہ پڑھنے دینا رواج, روک لو ان کو. This is the true lesson of Karbala. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات کو پڑھو, 15 دن میں واقعہ کربلا مکمل ہو جاتا ہے. کتنے دن میں؟ 10-15 دن کا پورا واقعہ ہے. لیکن جن کی زندگی کا آخری چیپٹر اتنا شاندار ہو, ان کی پوری زندگی کتنی زبردست ہوگی. نبی پاک سے ڈائریکٹ تربیت لیا آپ نے. امام حسین نماز سے بڑی محبت تھی, آپ کی ریاضت بہت تھی, ٹریننگ بہت تھی, آپ کی سخاوت بہت تھی, آپ کا علم و فضل بہت تھا. حضرت اسامہ نبی پاک کے غلام ہیں. ویسے تو سارے صحابہ اور ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں, لیکن باقاعدہ جو خدمت پر مامور تھے آپ ان میں سے ہیں. اتنا پیار نبی پاک کیا کرتے تھے کہ ناک کی رینٹ بھی ہوتی تھی نا, نبی پاک صاف فرما دیا کرتے تھے. تو اسامہ اب بوڑھے ہو گئے اور ان کی وفات کا وقت ہے, کو 60,000 اشرفیاں قرضہ ہے. اشرفی مینز گولڈ کوائن, اینڈ گولڈ کوائن از ویری ایکسپینسو. 60,000 اشرفیاں قرضہ ہے. کیا کریں کیا نہ کریں. کسی نے کہا امام حسین کے پاس جاؤ. گئے, جا کر عرض کرنے لگے, حضور آپ کے نانا کی چاکری کی ہے میں نے, نبی پاک کا میں غلام ہوں, آپ جانتے ہیں, اور یہ میرے کے اوپر مسئلہ آ گیا ہے کہ میں اگر یوں مر گیا تو پھر قبر بھاری ہوتی ہے, قرضے کا بوجھ لے کے جاؤں گا. امام حسین نے فرمایا اچھا یہ 60,000 مجھے کل رات کو آیا, میں بھی سوچ رہا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ کس کے لیے آیا ہے, یہ تیرے ہی نصیب کا ہے. اپروچ ہوتی ہے ایک اپروچ چیک کرو. ایک بندہ دور سے چل کے رہا ہے امام حسین کے پاس, تھوڑی دیر آپ نے بٹھایا, کہا ٹھہر جا, رزق آ رہا ہے, رزق رستے میں. حکومت کی طرف سے وظیفہ لگا ہوا تھا, 5 تھیلیاں آئیں, ہر تھیلی کے اندر 500 اشرفی تھی. آپ نے دیا اور اس سے کہا یہ تو تھوڑا لیٹ کیا نا, تو یہ ساری تو لے جا, ساری رکھ لے. 5 تھیلیاں, ہر ایک میں 500 اشرفیاں. Can you guess the level of perseverance? So learn from this lifestyle. This is a lifestyle. اور پھر 10واں رما گئی, 10واں روز امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور شہادت جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے. یاد رکھنا یہ کوئی حادثاتی نہیں تھا. It was not accidental. It was not accidental. زبردستی قربانی ہو جاتی کبھی کبھار, ہے نا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ مرضی سے تو ایکسیڈنٹ نہیں نہ کروایا, یا کسی کو مار پڑ گئی کچھ ہوا تو کہتے جی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, خود ہی ہو گیا. ایسا نہیں تھا. It was all planned. امام حسین ہر جگہ پر روک سکتے تھے پوری بات کو, ہر جگہ. مدینے میں روک سکتے تھے. جب پہلی بار کہا گیا تھا کہ آپ بیعت کر لیں, عبد المالک بن مروان نے جب کہا تھا, وہاں پہ روک دیتے, ہاں بیعت کر لیں تو ختم کرو بات. وہاں سے نہیں تو پھر مکے میں جب آئے تھے, کوفے آ رہے تھے, تب کہہ دیتے مان لے تو تمہاری بات, ختم کرو ساری بات, میں تمہیں بیعت کر دیتا ہوں. وہاں نہیں تو آگے جب کربلا میں آئے تب کہہ دیتے. وہاں نہیں تو جب کام شروع ہوا, جب بھوکا پیاسا رکھنا شروع کیا, تو بھوکا پیاسا رہنا آسان ہے. رمضان میں یاد کرو, این اس وقت میں جس وقت افطاری کرنی ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ سے میں پانی چھین لوں, کیا حل کریں گے آپ؟ فٹافٹ والا معاملہ ہے یہ. تب روک دیتے امام حسین, کہتے نہیں میں مان لیتا ہوں تمہاری بات. چلو تب نہیں, علی اصغر کو جب تیر لگا تب روک دیتے. یعنی اس کا مطلب یہ حادثاتی نہیں تھا, یہ پلانڈ تھا. سارے کا سارا امام حسین کے ہاتھ میں تھا. کبھی بھی کہہ دیتے میں یزید کی بات مانتا ہوں, بات ختم ہو جاتی ساری, کچھ بھی نہ ہوتا. کمال ہے. بھوک پیاس بندے کو توڑتی ہے, بچوں کی وفات بندے کو توڑتی ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے ہو تو بندہ تو تباہی ہو جاتا ہے. سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد امام حسین گھوڑے پہ چڑھ کے جنگ کے لیے آ رہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آج تک آئی. 25 سال ہو گئے میڈیکل کے اندر مریضوں کو سیٹ اوپر نیچے کرتے ہوئے. مجھے ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن کے اوپر یوٹیوب پہ میری 50 سے اوپر ویڈیوز ہوگی, اور سن کے بہت سے لوگوں کو شفا ملی ہے, مسجد میں آ کے بتاتے.
میرے پاس تو کوئی پیمانہ سائنس کا نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا دیکھ لے اور پھر میدان جنگ میں نکلے اور جو ایک دو کر کے آ رہے تھے سب کو ختم کر دے. پھر پیچھے سے آواز آئی اور یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو پورے 22,000 کا لشکر چلا جائے گا, اکٹھے حملہ کرو. دیکھ نہیں رہے مولا کائنات کی شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا ہوا ہے. کہاں سے طاقت آتی ہے مجھے بتائیے, یہ انرجی کہاں سے آتی ہے, یہ انرجی کہاں سے آتی, یہ کہاں سے باتیں آ جاتی. ٹریننگ ہوئی تھی پہلے اس خاندان کی نا, ٹریننگ ہوتی. کسی نے پاکستان کی سرحدوں پر لڑنے کے لیے جانا ہو تو اس کی ISS بھی ہوتی ہے پہلی, کاکول اکیڈمی کے اندر کیسی ٹریننگ ہوتی. یہاں پہ کربلا سجنا تھا, اس سے پہلے جنہوں نے سجانا تھا ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی, اور کس نے کی ہے. سیدہ کائنات عرض کرتی ہے مالک بچے بیمار ہیں, شفا دے دے, 3 روزے رکھوں گی. شفا مل گئی, روزہ رکھا, وہ دونوں اٹھ گئے. دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم نے بھی رکھنا ہے, 6-7 سال کی عمر ہے. روزہ رکھ لیا, عرب کی تپتی گرمی آئی ہے اور سارا دن بھوک پیاس صحیح. مولا کائنات جو لے آئے کہ اس کے آٹا بنا لو, چلو سب نے آج روزے کا ماحول بنا ہوا, کر آٹا بنا لو اور کھانا کھاتے. این افطار کے وقت دروازے سے آواز آئی, بھوکا ہوں اے میرے نبی کے گھر والوں, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, مدینہ پھر آیا ہوں کہیں سے کچھ نہیں مل رہا. ادھر دیکھا سب سے چھوٹے حسین وہ روٹی لے کے جا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کل. اگلے دن پھر آواز آئی, بالکل وہی وقت ہے, 3 روزے رکھنے تھے, بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں. سیدہ فرماتی ہے یتیم کو تو اٹھانا نہیں ہے, اس میں تو خاص تاکید ہے ہمیں. پھر روٹی چلی گئی. تیسرے دن قیدی ہوں, پھر روٹی چلی گئی. اور مولا کائنات دونوں چھوٹے بچوں کو جو اب روٹی سے نہیں بلکہ پانی کھجور سے روزہ افطار سیر کر رہے ہیں, ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اب اندر کیا جان ہوگی. ایک مطلب کیفیت ہوتی نا 3 دن کی بھوک پیاس کی. اور جب گئے سامنے نبی پاک تشریف فرمائے جیسے منتظر ہیں, کہتے آجا علی یہ دیکھ جبریل کھڑا ہے, یہاں پر جبریل کھڑے ہیں, اور یہ جو 3 دن کام ہوا ہے نا, تیرا رب بھی بڑا راضی ہے اور تیرا نبی بھی تجھ سے بڑا راضی ہے. ٹریننگ نہیں ہوئی. کہتے ہو کربلا میں 3 دن بھوک پیاس صحیح ہے, تو یہ ٹریننگ نہیں تھی. سیدہ کو سونے کا آرنامنٹ بنا کے دیا مولا کائنات نے کہ یہ سونے کا زیور پہن لیں. پہن لیا, غزوے پہ تھے, نبی پاک واپس تشریف لے آیا غزوے سے. اب تیاریاں ہوتی ہیں, امام الانبیاء کی تشریف آوری ہے, وہ بابا جان ہے اور کیا شان ہے, کھانے پکتے ہیں, کوئی گھر کو سیٹمنٹ بندہ کرتا ہے. سب سیٹ ہو گیا, نبی پاک تشریف لائے, دہلیز کراس کی, فاطمہ پہ نظر کرم ڈالی, اسی قدم مڑ کے چلے گئے. فاطمہ رو رہی ہیں, مولا کہنا جاتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ فاطمہ رو رہی ہے, نبی پاک بھی رونے لگ گئے اور فرمایا ٹھیک ہے میری امت کی عورت پہ سونا حلال ہے, 1-2 کلو سونا پہن لے عورت, لیکن فاطمہ نے کیوں سونا پہنا, میری فاطمہ نے سونا کیوں پہنا ہے. اس خاندان پہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنے ہیں, ہم نے پریکٹس بنانی ہے, ریٹروسپیکٹ پرسپیکٹو اور ایگزامپلز ریفرنسز السٹریشنز کریٹ کرنی ہے. میری امت میں غریب بیٹی جب بیائی جائے گی 15 لوگوں کے ساتھ, کھانا بھی پراپر نہیں ہے, فخر سے کہہ تو سکے اسی طرح جا رہی ہوں جس طرح سے فاطمہ گھر سے گئی تھی. نہیں پریکٹس ہوئی. یزید دولت کا لالچ دے رہا تھا نا, تو لالچ دولت کا ہے ہی نہیں ادھر. پریکٹس ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کس کام کے لیے تیار کیا, اس پہ سوچیں. What we have prepared our young generation for. This is a big question mark for each and every person in this world, especially Muslims. Have you told them about Imam Hussain? Or the story of Imam Hussain is only for the last 10 days. یہ 10 دنوں کی کہانی ہے صرف امام حسین والی, بس. 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. یا رسول اللہ قرآن میں ہر تر چیز کا بیان ہے, سب کچھ قرآن میں ہے, ہر راز قرآن میں ہے. تو پھر صرف قرآن ہوتا, وہ تھیوری ہے, لکھائی ہے. پریکٹیکل دیکھنا تو ادھر آؤ, یہ امام حسین کی ذات ہے. قرآن کہتا تمہیں آزمائیں گے مالوں جانوں سے, خوف سے, ڈر سے, اولاد سے. یہ سارے امتحان اکٹھے کر دیے کربلا میں ہم نے. لاؤ ایسی کوئی امتحان گاہ لاؤ, کوئی ٹیسٹ, کوئی ٹرائل لاؤ, کوئی ایگزام لاؤ, کوئی ایسی جگہ لاؤ جہاں یہ سارے امتحان اکٹھے ہوئے. چھوٹی بات ہوتی یار 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں ہو اور اس کو شہید کر دیا جائے.
وہ جن کو چھتوں پہ کھڑے ہو کے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ نبی پاک کی شبیہ علی اکبر میں نظر آتی ہے، خود گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور پھر قاسم کے کٹے ہوئے بازو لا کے رکھے ہیں اور ساتھ دھڑ کے، اور پھر صرف ایک بات کہی ہو، مالک اب یہ بتا دے یہ سجدہ حسین کر رہا ہے، تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ بس یہ بتا دے۔ واہ، اس جگہ پر لیول پہ آگے کبھی اللہ کی رضا مانگ کے دکھاؤ، حسین سے راضی ہے، بس گردنیں کٹ گئی ہیں، کزن بھائی بیٹے سب کٹ گئے ہیں، دین بچ گیا ہے۔ یزید نے کہا تھا نا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ بی بی زینب بیٹھی تھی، کیسی باتیں کرتا تھا۔ بی بی زینب نے کہا سن لے، تو عزت ذلت کی بات کرتا ہے، تیری حکومت کا تو پتہ بھی نہیں چلنا، قیامت آ جانی ہے، میرے بھائی کے قصے، میرے بھائی کی کہانیاں ممبروں پہ محرابوں پہ سنائی جانی ہیں، نعرے حسین کے لگنے ہیں، تجھ پہ تو لعنت بھی کسی نے نہیں ڈالنی، نعرے حسین کے لگنے ہیں۔ ہائے ہائے، کون ہے ایسا مجھے بتائیں جس نے امام حسین کی کربلا کو کوٹ نہیں کیا؟ چارلس ڈکنز تھا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ اس نے لکھی مرچنٹ آف وینس، ٹیل آف ٹو سٹیز، جو یہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو ان کو پتہ ہے کہ از ون آف دا بیسٹ ان لٹریچر۔ چارلس ڈکنز انگلش لٹریچر کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ تاج کی جنگ تھی، if that was the battle of throne، اگر یہ بادشاہت کی جنگ تھی تو امام حسین اپنے بچوں کو کیوں لے کر آئے تھے؟ بچے تو جنگ میں آتے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک بڑا مشہور سیاستدان گزرا کسی اور ملک کا ہے، نام نہیں لیتا میں، وہ جب کھڑا ہوا ظلم کے خلاف تو اس سے کسی نے کہا کہ جن کے خلاف تو کھڑا ہوا ہے وہ تو بہت بڑی سپر پاور ہے، تجھے تو کچل دیں گے۔ تو آگے سے کہنے لگا I have learned to be a successor being oppressed from Muslims Hussein، تھوڑی تعداد میں رہ کر جیتنا میں نے مسلمانوں کے حسین سے سیکھا ہے کہ جیت اور ہار کا معیار تعداد نہیں ہوتی، جیت اور ہار کا معیار یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ کیسے دے دیتے ہاتھ اس کے ہاتھ میں، مجھے بتائیں کیسے دے دیتے؟ شاطر اور چلاک آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ گھر گھر جا کے بیعت لینے سے بہتر یہ ہے کہ 3 بندے چن لو، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین، ان تینوں کی بیعت لے لو۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں غالباً، اور عبداللہ بن عباس جو ہے یہ مفسر قرآن ہے سب سے پہلے، نبی پاک کے چچا کے بیٹے، اور امام حسین تو شہزادے۔ یعنی امام حسین کے لیول کا کوئی بندہ اس وقت دنیا میں نہیں تھا، ویسے تو آج بھی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں سب سے جو اہم ترین خوبیوں والا تاج والا تو وہی تھے۔ تو اگر یہ کہہ دیں کہ یس ٹھپا تو گئی بات ہے، تو آسان تھا، امام حسین کو بلاؤ ٹھپا لو اور کوئی بس بات ختم ہو گئی، وہ یہ اعلان کرے اپنی بیعت کا، کیونکہ عرب میں دستور ہوتا تھا کہ خلیفہ پرانا فوت ہو جاتا نا تو نئے کا پہلے اعلان ہوتا تھا پھر اس کی موت کا اعلان ہوتا تھا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب امیر معاویہ کا تو وصال ہو گیا تھا، رات کو آدھی رات کو بلایا جا رہا ہے کہ جی امام حسین کو لے کر آؤ اور وہ بیعت کرے۔ عبداللہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں آدھی رات کو کیوں بلا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ امام حسین کی تو بصیرت تھی، کہا یہ فوت ہو گئے ہیں امیر معاویہ، ہمیں بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو 14 لوگوں کا پروٹوکول تھا، 7 آئے تھے کہ ذرا بدتمیزی کریں گے تو اس کو بتائیں گے۔ عبد المالک بن مروان نے کہا تھا ابھی جانے نہ دینا حسین کو، ابھی چلے گئے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ امام حسین نے کہا تھا یوں کان میں باتیں نہ کر، سازشی سامنے آ، 2 منٹ میں بتا دوں گا تجھے۔ تو امام حسین کی کیا شان ہے، کاپی کریں ان کی ذات کو، پڑھیں 9:15 جماعت ہے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہا مدینے جا کے اس حسین سے یہ پیغام دے کر آ۔ کہتا میں جاؤں تو صحیح، میں پہچانوں گا کیسے؟ ظاہر بات ہے سوشل میڈیا کا دور تو نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ پکچر ہے تو کون ہے۔ کہتے پہچاننا کون سا مشکل، مسجد نبی میں چلے جانا جن کے گرد سب سے زیادہ بھیڑ لگی ہوگی اور چہرے پہ دبدبہ اور وقار ہوگا، آنکھیں جھکی ہوں گی اور بات مختصر لیکن مکمل ہوگی، کھینچا کھینچا جائے گا تو تجھے کیا پتہ چلنا ہے، فوراً پتہ چل جانا ہے، یہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔
اتنا علم و فضل تھا. دیکھو نا علم و فضل کیسے نہ آئے. آج میں سارا دن بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہوں, لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, سناتا ہوں, سنتا ہوں, اور کتاب اور قلم سے رشتہ ایک میرا بڑا مضبوط ہے, اور ہر طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہے, ویل بینگ پر, لائف سٹائل کے اوپر, اسلام کے اوپر, موٹیویشن کے اوپر. تو اب جو میری اولاد ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے, تو کیا دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ نہ چاہتے بھی گھسیٹتی علم کی چوکھٹ پر آ جائے گی. اور ایک باپ, ہاں جی انہیں بھیج دو, انہیں کر لو, ہاں جی وہ نہیں کپڑا نہیں صحیح, وہ کاروبار کی طرف آ جائے گی. اور ایسوں کے بچے پھر پڑھ بھی نہیں پاتے, 10ویں کے بعد جمپ کر کے دکان میں آ جاتے ہیں. تو جیسا باپ ہو آٹومیٹکلی وہ عادتیں انہیریٹڈ بھی, انوائرمنٹ انفلوئنسڈ بھی اولاد میں آتی ہیں. تو جن کے والد علم کا دروازہ ہو, جن کو کہا یہ علی ہے, میں شہر ہوں تو یہ دروازہ ہے, اور فرمایا 1000 باب مجھے سکھائے, اور میں نے ہر 1000 باب سے, ایک باب سے 1000 باب اور نکالے. جس طرح تم دنیا کے رستوں سے واقف ہو, ہم اہل بیت آسمان کے رستوں سے واقف ہیں. اس علی کا جگر گوشہ ہو تو علم کا کیا عالم ہوگا, مجھے بتائیں. علم کا عالم کیا ہوگا. میں تو عباس کا پڑھ رہا تھا, کہتے علی کی 9 بیویاں تھیں. سیدہ کی وفات کے بعد یک کے بعد دیگرے آئیں تو 15 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں, ان میں ایک عباس بھی ہیں. اور عباس 14 سال جو ہے علی کے پاس, اپنے بابا جان اپنے ابو کے پاس رہے. پھر جب والد صاحب کی وصال ہو گیا, شہادت ہوگی, تو پھر امام حسن کے پاس 10 سال رہے. پھر 34 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے. مجھے بتائیں کن کن ہستیوں سے کیسی صحبت ملی ان کو. حضرت عباس کو کتنی بڑی پرسنالٹی ہوں. آپ کربلا کا ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, کون تھا, کون تھے وہ لوگ. حضرت علی کے تو 4 بیٹے ہیں نا, حضرت امام حسین کے 4 بیٹے کربلا میں تھے. امام حسین تھے, اور پھر عباس تھے, اور پھر حضرت ابو بکر بن علی تھے, حضرت عمر بن علی تھے, حضرت عثمان بن علی تھے. کون ہیں یہ لوگ؟ میں حیران ہوتا ہوں, ان کے ہاتھ میں کانپے یار, کن کو کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک دفعہ میں سوچتا تو ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں, اور ہم کن کے خلاف جنگ کرنے لگے, کن کو کاٹنے لگے. یاد رکھ لو نبی پاک نے جو بات کہی کہ 2 بھوکے بھیڑیے یہ بکریوں میں ڈال دو نا, اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا تمہارے دل میں یہ مال, دولت, شہرت کی خواہش پہنچاتی ہے. یاد رکھ. دیکھو کیا کر دیا اس نے, پتہ چل گیا تھا اس کو. خطبے وہ بھی جمعے کے دیا کرتا تھا, قرآن کی آیتوں سے جواب دے رہا تھا بی بی زینب کو, لیکن کچھ ہی دیر بعد پتہ چل گیا تھا اس کو کہ یہ ہو گیا کام, اب قیامت تک جو ہے نا لعنت ہی ہے میرے. تو غلط سٹیپ نہ اٹھاؤ, میں نے یہ بھی سیکھا کربلا سے, غلط سٹیپ نہ اٹھاؤ. لے لینا میری بات, غور سے سننا. کبھی کبھار نا خاندان میں, محلے میں کوئی ایک بندہ نا کوئی حرکت کر جاتا ہے, پھر نا دوسرے کہتے ہیں انہیں نے تو کیتی سی, انہیں نے تو کیتی سی, پھر نا وہ حرکت چل پڑتی ہے. تو آپ کی مثال کس حرکت سے دی جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیں. حاجی صاحب نے داڑھی تے رکھی سی, ماما ہی پایا سی, سانو پتہ ہے دکان سے کی ہوندا سی. ناؤ دس ول روٹیٹ, یہ آگے جائے گی بات. عورت کے معاملے میں کوئی بات ایسی غلط کوئی کر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا تھا یار, پھر وہ چل پڑتے. ریفرنس صحیح رکھے, ریفرنس کیا ہے. دیکھیں امام حسین کا ریفرنس, میں نام لیتا ہوں امام حسین, کیا بات دیر میں آتی, ریفرنس کیا ہے آپ کا. ریفرنس صحیح رکھے. اگر ریفرنس آپ نے خراب کر دیا, اب کچھ نہیں رہ جانا آپ کا. یزید نے اپنا ریفرنس خراب کر دیا, شمر نے اپنا ریفرنس خراب کر دیا, عبید اللہ بن زیاد نے اپنا ریفرنس خراب کر دیا, اہل بیت سے لڑے. وہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ ان کا نام میں لوں تو دل کی کیفیت پہ غور کرنا. فاطمہ رضی اللہ, بتائیں ایک سکون نہیں آتا, بس سمجھ لو ایمان پختہ ہے. سکون آنا چاہیے, سکون آنا چاہیے. امام حسن, سکون آنا چاہیے, سکون لاؤ ادھر, سکون لاؤ ادھر. امام حسین, نماز کی بات کی, امام زین العابدین فرماتے میرے بابا جان 5 نمازوں کے علاوہ دن کے 100 نفل پڑھا کرتے تھے.
سکون لانے والی بات ہے. روزے میں نے آپ کو بتایا 3 روزے کیسے رکھے. حج 25 حج کیے ہیں, 25 حج کیے ہیں. کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو نا تو ویسے ہی بڑا تڑتا ہے کہ میرا تو باپ کون ہے. خود چاہے کھوکھلا ہو, ککھ بھی نہ ہو, لیکن باپ بڑا ہے تو اب اس کے اوپر گیم کرے گا. یہاں تو باپ بھی علی ہے جن سے تو بڑا ہی کوئی نہیں ہے کہ علی تو دنیا اور آخرت میرا بھائی ہے. یہ تو بہت بڑی بڑائی ہے, لیکن خود بھی تو دیکھو کون ہے, وہ بھی امام حسین. 25 حج. حالانکہ بندہ کسی جگہ رہے نا وہاں پہ عادی ہو جاتا ہے. عمر فاروق اعظم کسی کو مدینے میں 8-10 دن رہنے نہیں دیتے تھے. جو اجمی آتا تھا نا باہر کا آتا تھا نا 8 دن کا, تو بس چل جائے شاباش, او جی نبی پاک کے پاس, پتہ نہیں تو اب جا اپنے گھر جا, پھر آ جانا. زیادہ دیر رہے گا نا تو عادی ہو جائے گا, تو عادی نہ ہو. تو جو بندہ رہتا ہو نا وہ عادی بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں. اور آخر میں جب کہا, یعنی انہوں نے پنچایت نے یہی کہا تھا کہ مدینے رک جائیں, ہم مدینے سے نا دنیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں, کوفہ, عراق, مکے سے, سب جگہوں سے بلاتے ہیں, یا پنچایت کرتے ہیں, بتاتے ہیں یزید کا کیا کرنا ہے. امام حسین نے فرمایا نبی پاک سے میں نے سنا اپنے نانا جان سے کہ مینڈے کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا, تو میں نہیں وہ بننا چاہتا. مدینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. عبد المالک بن مروان کو میں نے دیکھ لیا ہے, وہ جنگ پہ تیار ہیں, پورا ٹولہ بالکل ریڈی ہے. عزت ہوتی ہے, ایک بندے کی پرسیپشن ہوتی. بات ختم کرتا ہوں. یہ جو دن ہے یہ والا کون سا, یوم عاشورہ. عاشورہ مینس 10. عاشورہ جو ہے نا یہ ایکچولی بات اتنی بڑی ہو گئی امام حسین والی کہ وہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا. لیکن عاشورہ یہ دنیا میں نا سب سے اہم ترین دن ہے. پتا آپ کو کیلنڈر ہے نا پورے 12 ماہ کا, اس میں سب سے اہم ترین دن 10 محرم ہے. آپ اس کو جانتے ہی نہیں. 10th of Muharram is the most repeated day of divine intervention. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. It is the most repeated day of divine intervention. یعنی اللہ کی طرف سے جو دنیا میں کام ہوئے, کام تو ساری اللہ کی طرف سے, لیکن کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا. جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں, اندھیرا آ جاتا ہے, دروازے بند ہو گئے, مایوسی, نا امیدی, کچھ نہیں کر سکتے. اب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کام, سب سے زیادہ ایسے کام وہ 10 محرم کو ہیں. سمجھے بات کہ نہیں؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. لیکن یہ جو ڈائریکٹ والے کام, میں آپ سمجھ رہے ہوں گے بات نا, یہ سب سے زیادہ محرم 10 محرم کو ہے, عاشورہ کے دن. اور ان میں بہت بڑا واقعہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑ دیا, عاشورہ کا دن تھا. That was عاشورہ. پھاڑ دیا دریا کو. پیچھے فرعون ہے وقت کا, آگے دریا ہے, نہ کوئی پل ہے, نہ کوئی آرمی ہے, نہ کوئی کشتی ہے, کچھ نہیں ہے. پیچھے وقت کا فرعون ہے, آگے دریا ہے. عاشورہ کا دن ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم پہ قبضہ ہو گیا, ہم پہ حملہ ہو گیا. اور میں تمہیں اللہ کے راستے پہ لے کے جا رہا ہوں. دیکھو میں تمہیں اللہ کے راستے پہ لے کے جا رہا ہوں, اللہ راستہ نکالے گا. پھٹ گیا پانی. تو عاشورہ is an opening after impossibility. جس کو تم امپاسبل کہہ رہے ہو کہ اب نہیں ہو سکتا, عاشورہ اسی کو کھول دیتا ہے, حل دے دیتا ہے. کیسے نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے عاشورہ کے دن ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برتھ ڈے عاشورہ کے دن ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا عاشورہ کے دن, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ عاشورہ کے دن, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے نکلے عاشورہ کے دن, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی عاشورہ کے دن, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے عاشورہ کے دن, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی عاشورہ کے دن, حضرت ایوب علیہ السلام کو جو چیزیں ملی عاشورہ کے دن. دیکھ نہیں رہے, عاشورہ کھول رہا ہے. عاشورہ امید ہے, عاشورہ از اے حل, سلوشن ہے. رکنا جانا عاشورہ کے دن, مانگ لینا. تمہارے سامنے بھی ایک دریا ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا, تمہارے سامنے بھی تو ہے دھوکے کا, غلط رشتوں کا, جدائیوں کا, اور جاب کا, اور پیسے کا. ان کا دریا پھاڑنے والا کون تھا؟ وہی رب, تمہارا بھی رب ہے. وہ کون؟ وہ جو دل کے وسوسے سے باخبر ہے, وہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, وہی رب, تمہارا بھی رب ہے. عاشورہ کا دن توبہ کا دن ہے, عاشورہ کا دن نماز کا دن ہے, عاشورہ کا دن استغفار کا دن ہے, عاشورہ کا دن ایک نئے دروازے کھولنے کا دن ہے. Think of عاشورہ.
10 محرم ہے، اور میں نے تو سوچا موجیں ہی لگی ہوئی ہماری، رمضان آ گیا، رمضان کے بعد ذی الحج بھی دیکھ لیا، اب عاشورہ بھی آ گیا، زندہ ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بہرحال اپنی ذات کو اور اپنی زندگی کو اس چیز سے منور فرمائے کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں روزہ رکھ لینا 9-10 کو، اتنا نہیں فیل ہوتا۔ میری نیت ہے میں رکھوں گا انشاءاللہ 9-10 کا روزہ۔ کھانے کو نارمل کرنا چاہیے، میں نے فخر غرور نہیں کیا، اس لیے بتایا کہ اس کا آپ جس غور سے مجھے سن رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے آپ کہیں یار جب یہ رکھ رہا ہے تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں۔ میری نیت ہے رکھنے کی۔ نبی پاک نے فرمایا 2 روزے رکھو 9-10 کے، یا 10-11 کے، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اچھا، جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ آج کل بہت زیادہ ہے، اور نوجوان سارا کا سارا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے۔ 4.5 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے یوٹیوب پر ہیں، 2.5 کروڑ تقریباً فیس بک پر ہیں، 3.5 کروڑ انسٹاگرام پہ بیٹھے ہیں۔ جو ریل آتی ہے، جو ٹرینڈ آتا ہے، وہ فٹ بال کا ہو یا کسی اداکار کا ہو، انے باپ پیچھے چل پڑتے ہیں بیڑوں کی طرح، سوچتے بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی فحاشی کر کے، کوئی مذاق کر کے، کوئی پرینکس کر کے لوگوں کی اٹریکشن لے رہا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کہ پھل خرید ہی نہیں سکتا، اور ایک بندہ ایسا ہے جو دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، دونوں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ جو بس کے انتظار میں لاری اڈے میں، ایک بندہ جو ٹرین کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر ہے، اور ایک ہوائی جہاز کے انتظار میں ایئرپورٹ پر ہے۔ یہ تینوں الگ الگ جگہ بیٹھے ہیں، لیکن تینوں نے موبائل کھولا، تینوں سوشل میڈیا پر ہے۔ تو دعوت پہنچانا، کسی کی زندگی کو بدلنا، اس کا اس وقت سب سے بہترین طریقہ وہ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال یہ بڑا مشکل ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا، لیکن کچھ عرصے بعد شہرت، پیسہ دیکھ کر وہ لڑک گئے، اور پھر جو ان کے ساتھ آیا تھا سب کو انہوں نے ڈبو دیا، پھر عجیب عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایک مشن ہے میرا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح کی جائے، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ میرے 30 لاکھ فالوورز ہیں، یوٹیوب پہ تقریباً 10 لاکھ ہیں، فیس بک پہ تقریباً 16 لاکھ کے قریب ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پہ اچھی فالوئنگ ہے۔ نوجوانوں کو ایک مثبت پیغام ہم کچھ عرصے سے دے رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح ہم آگے اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، ان نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اس ٹیم میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارے پاس پلان ہے، ہمارے پاس پلان ہے، موٹو ہے، سب چیزیں فکسڈ ہیں۔ تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ جو بندہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ یہ فون نمبر نوٹ کرے، 0324-400-8906۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، 0324-400-8906، 0324-400-8906، 0324-400-8906۔ آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیں، یہ میرے پاس نہیں ہوتا، میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے، تو اس پہ آپ واٹس ایپ کر دیں۔ چونگی کا ایریا ہے نا یہ، تو چونگی کر کے آپ واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے فون پہ، اور آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوگا اس کے ذریعے انشاءاللہ خوب دین کا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔